18 मई साल 2007 یہ وہ تاریخ ہے جو مسلمانوں کے زخموں کو تازہ کر دیتی ہیں، خاص کر شہداء اور متاثرین کے لواحقین میں غم کی لہر دوڑا دیتی ہیں۔ یہ وہی لمحہ ہے جب تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران بم دھماکے میں 6 مصلیان مسجد شہید ہوئے تھے۔ سیل فون کے ذریعے بم دھماکے کو انجام دیا گیا تھا۔ وہیں 2 IEDs مسجد کے اندرونی حصے سے برآمد کیے گئے تھے۔ اس سانحے کے بعد پولیس نے جان بچا کر جانے والے مصلیان مسجد پر فائرنگ کر مسلمانوں کے لہو لہان کر دیا تھا۔ بم دھماکے کے بعد ہر طرف افراتفری کا ماحول برپا تھا اور زخمیوں کو عثمانیہ اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہی نہیں، شبے کی بنیاد پر کئی مسلم نوجوانوں کو حراست میں لے کر انہیں ذہنی و جسمانی اذیتیں دی گئی تھیں۔ یہ تمام باتیں اور حقائق اس لیے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان فرقہ پرست طاقتوں کو فراموش نہ کریں۔ 2007 یہ وہی دور تھا جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت تھی۔ اس وقت ہر کچھ دن بعد دنگے فسادات رونما ہوا کرتے تھے اور کئی دنوں تک کرفیو نافذ ہوا کرتا تھا۔ تلنگانہ میں کانگریس دور حکومت میں تلنگانہ کی عوام، خاص کر اقلیتی مسلمان، بالکل بھی محفوظ نہیں تھے، بلکہ مسلم نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا رہا۔ کانگریس دور حکومت میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع نہ ہونے کے سبب وہ میوہ فروش یا ٹھیلا بنڈی چلانے پر مجبور تھے۔ پچھلے 9.5 سالوں میں تلنگانہ میں امن و امان قائم ہے اور ایک بھی دنگا فساد اور کرفیو نافذ نہیں ہوا۔ عوام کو غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے اور کانگریس کے دور حکومت میں کیا حالات ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ سونتیلا سلوک کیا جاتا تھا اور پچھلے 9.5 سالوں میں تلنگانہ کی ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات سے شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوا ہو جہاں کوئی نہ کوئی اسکیم سے فائدہ میسر نہ ہوا ہے۔ 30 نومبر کو اپنے قیمتی ووٹ کے استعمال کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر اپنے حقیقی ہمدرد کے حق میں اپنا ووٹ کا استعمال کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔